کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان محفل میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، لیکن اندر سے بالکل اکیلا ہو، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے۔ یہی کہانی اکثر نیٹرم کارب کے مزاج میں آپ کو نظر آتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے نیٹرم کاربونیکم کے حوالے سے، جو کہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ نیٹرم کارب جو ہوتا ہے وہ بچپن کی تنہائی اور لوگوں کا خوف، ان کے ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے۔ نیٹرم کارب کا لوگوں سے ڈر صرف شرم یا کم کانفیڈنس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اکثر ایک پرانی کہانی ہوتی ہے۔ بچپن میں جب بچہ جس شخص سے سب سے زیادہ محبت اور توجہ چاہتا ہے، اگر وہی رشتہ کمزور ہو جائے، نظر انداز ہونے کا احساس آئے، تو دل میں ایک خاموش زخم بن جاتا ہے۔ یہ جو اکیلا پن ہے، یہ گریجولی ایک آپ کے دل میں ایک اوور آل ایک بڑا ایک زخم بن کے ابھرتا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اندر کا وہ احساس رہ جاتا ہے۔ شاید لوگ مجھے سمجھیں گے نہیں، شاید لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ نیٹرم کارب کا انسان صرف ڈرا ہوا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بہت ریئیکٹیو بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگوں سے گھبراہٹ، دوسری طرف بات بات پر چڑچڑاپن، بے حسی، ناراضگی، جیسے دل کے اندر دو آوازیں چل رہی ہوں۔ ایک کہہ رہی ہو دور رہو، اور دوسری کہہ رہی ہو کہ میری بات کو سمجھو۔ یہ لوگ اکثر بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات دل پر اگر لگ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اندر کہیں پرانا درد اسی بات کی وجہ سے وہ الائیو ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کی تکلیف سمجھ نہیں پا رہا، اور پھر تنہائی، اداسی اور بے چینی گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ نیٹرم کارب میں خاص پوائنٹ یہ ہے کہ خوف زیادہ تر انسانوں سے ہوتا ہے، رشتوں اور لوگوں کے ری ایکشن سے، نہ کہ ہر چیز سے۔ کبھی کبھی جسم کی تکلیف سے پہلے دل کی کہانی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ایک ہومیوپیتھ کے لیے، ایک ہومیوپیتھک فزیشین کے لیے، ہر دوا جو مٹیریا میڈیکا میں لکھی ہوئی ہے، اس کی صرف تھیراپیوٹک کو پڑھ کے، اس کو کسی نسخے کے طور پہ پڑھ کر ہم کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، انلیس کہ ہم اس دوا کے ایموشنز کو سمجھیں۔ اور ہر دوا کا ایموشنل ویلیو اپنے اندر ایک پیکیولیرٹی رکھتا ہے، اور اس پیکیولیرٹی کو ہم نے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تب ہم جا کے اس دوا کو کسی کو جب پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ جا کے اس کے ایموشنز پہ، یعنی کہ سی این ایس پہ کام کرتی ہے، اور جب سی این ایس کے اندر ہارمنی آتی ہے تو پھر آپ کی اوور آل جو پیتھولوجی ہے، جو آپ کا ہارمنی ہے، آپ کے باڈی کے اندر جو اعضاء ہیں ان کے اندر جب دوستیاں ہونی واپس سے شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان صحت کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، ایک فزیشین کے لیے، ایک ہومیوپیتھک فزیشین کے لیے بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے کہ جب آپ کے آرگنز اندر سے ناراض ہو جائیں، تو آرگنز کی جو ناراضگی ہے وہ بیماری ہے۔ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اس کو آپ نے کاؤنسلنگ کرنی ہے، پراپر دوا پرسکرائب کرنی ہے، پراپر لائف کی جو اس کی جو لائف اسٹائل ہے اس کو بہتر کروانا ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، جو انوائرمنٹ ہے، ان تمام چیزوں کو ایک ہومیوپیتھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرے، اس کو بتائے، اور اس کو ایک صحیح رستے پہ لے کے واپس آئے جس سے وہ بھٹک چکا ہے۔ بہت شکریہ۔